آج آؤٹ آف دی میز بک کی سمری پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو زندگی میں کسی جگہ سٹرک ہو گئے اور مسلسل کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ یہ کتاب دراصل ہو مووڈ مائی چیز کا سیکول ہے۔ سیکول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اگلا حصہ، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی اگلی قسط، یعنی اس کی کنٹینویشن ہے۔ یہ ہو مووڈ مائی چیز 3 کروڑ لوگوں نے کتاب یہ خریدی اور پڑھی، اور اس کی میں سمری اور ریویو جو ہے اس پہ 2 علیحدہ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اس کتاب آؤٹ آف دی میز کا سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ دونوں ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ اس کتاب کا آتھر جو ہے وہ ایک امریکی ہے اور اس کا نام ہے اسپینسر جانسن، اور یہ کتاب اسپینسر جانسن نے بیماری کے دوران لکھی۔ ان کو پینکریاٹک کینسر تھا اور اس جان لیوا بیماری میں انہوں نے یہ شاہکار جو ہے وہ تخلیق کیا، اور یہ ان کی وفات کے بعد 2018 کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ چھپی، جبکہ ان کی جو ڈیتھ ہے 2017 میں ہو گئی تھی۔ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کی جو وجہ ہے وہ ان کے بیٹے اسپینسر جانسن نے ایک انٹرویو میں بتائی کہ ان کے والد کو لوگوں نے میسیجز کیے کہ، اور اس میں سے 3 سوال ان کے ذہن میں تھے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کسی ایک لمحے پہ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن وہی شخص زندگی کی کسی اور لمحے کے اندر چینج نہیں ہوتا۔ ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلی جو کتاب ہے ہو مووڈ مائی چیز، اس میں ہیم جو ہے وہ چیز اسٹیشن سی پر ہی رہ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہیم جو ہے وہ چیز اسٹیشن سی سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، اس کا آگے کیا بنتا ہے۔ تیسرا سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چینجز کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ چینجز کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات افراد کی سطح پر بھی ہے اور قوموں کی سطح پر بھی ہے۔ تو اس کتاب کے اوپر اس کی سمری بیان کرنے سے پہلے جو پچھلی کتاب کی چونکہ کنٹینویشن ہے اس کی ہم مختصراً بہت ہی مختصر سمری دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہو مووڈ مائی چیز ہے اس میں 4 کریکٹرز ہیں، ہیم، ہا لٹل پرسن ہیں، اور سنف اور سکری جو ہیں یہ 2 مائس ہیں، اور یہ صبح اٹھتے ہیں چیز اسٹیشن اور میز کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں، میز جس کو اردو میں بھول بھلیاں کہتے ہیں، اور وہاں پہ چیز یعنی کہ پنیر تلاش کرتے ہیں۔ پھر ان کو چیز اسٹیشن سی کے اوپر پنیر کا انبار مل جاتا ہے۔ سنف اور سکری جو مائس ہیں یہ صبح آ جاتے ہیں اور وہ چیز کو پہلے سونگھتے ہیں کہ اس میں کوئی چینج تو نہیں آئی، یہ خراب تو نہیں ہو رہی، یہ ختم تو نہیں ہو رہی، اور ہیم اور ہا جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ساری زندگی ان کو یہ چیز جو ہے ملتی رہے گی، اور وہ لیٹ آتے ہیں، شوز بھی نہیں پہنتے، اور وہاں اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ چیز اسٹیشن سی کے اوپر ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سنف اینڈ سکیری چونکہ صبح آتے ہیں، یہ صبح آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں چیز نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے بوٹ جو ہیں جو شوز ہیں وہ پہنے، یہ شوز کے لیسز باندھ کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور آگے نکل گئے۔ جب سنف اور سکری وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ چیز نہیں ہے، تو انہوں نے اسے ہو مووڈ مائی چیز، ہماری چیز کون لے گیا، لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یہ روزانہ آتے ہیں، وہاں پہ چیز نہیں ہوتی۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ ہیمر اور ہتھوڑا اور چینی لے کر وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کی دیواروں پہ چھید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور روزانہ کرتے ہیں، اور اس میں سے ان کو چیز نہیں ملتی۔ ایک دن جو ہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور میز میں بھول بھلیاں میں چیز تلاش کرتا ہے، اس کو چیز اسٹیشن این مل جاتا ہے، اور وہاں پہ سنف اور سکری بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں بہت زیادہ چیز ہوتی ہے۔ ہیم جو ہے یہاں پہ پھنسا رہتا ہے اور یہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں میز میں اگر جاؤں گا تو میں گم جاؤں گا، میں میز میں جو ہے بھوکا مر جاؤں گا، اور یہ وہاں سے جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ اور جو اس کا فرینڈ ہا ہے وہ چیز اسٹیشن این پہ پہنچ جاتا ہے، اور اب وہ دیکھتا رہتا ہے کہ چیز کہیں ختم تو نہیں ہو رہی۔ اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ہا جو ہے وہ چیز اسٹیشن این پر ہوتا ہے، اور وہاں اس کو قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا دوست شاید ہیم جو ہے وہ آ گیا ہے۔
اور یہاں پہ وہ کہانی ختم ہو جاتی. اب اس میں اس کہانی کی کنٹینویشن ہے کہ ہیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہیم جو ہے وہ کئی دن چیز اسٹیشن پہ ہی پھرتا پھرتا رہا. اسے امید تھی کہ اس کی چیز بھی واپس آ جائے گی اور جو اس کا بڑا کلوز فرینڈ تھا وہ بھی واپس آ جائے گا. وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا. وہ جو ہے مجھے بھول گیا، فارگیٹ کر گیا ہے. مجھ سے ہائیڈ کر رہا ہے اور کسی کوئی دوست کو ایسے بیٹرے کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، غصے ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا سمپیتھیٹک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں گم نہ ہو گیا ہو اور کو کہیں ہرٹ نہ ہو گیا ہو. پھر اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر میں کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ گم نہ ہوتا. اس کے ساتھ یہ جو ٹیریبل انسیڈنٹ ہوا ہے جس کو وہ اسپیکولیٹ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہ نہ ہوتا اور ہم شاید چیز بھی ڈھونڈ لیتے. اب اسی کیفیت کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں زیادہ چیز اسٹیشن سی کے اوپر نہیں رہ سکتا، اور چونکہ وہ ہنگریئر اینڈ ہنگریئر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ اب اس کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے رننگ شوز جو ہے وہ پہنتا ہے اور میز میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ میز کے اندر ڈارک کارنرز اور بلائنڈ ایلیز ہوتے ہیں. ڈارک کارنر کا مطلب ہے سیاہ گوشے، اور بلائنڈ ایلیز کا مطلب ہے بند راستے، کلدی سیک بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو وہ ان سے بہت گھبراتا ہے. اس لیے ڈرتے ہوئے وہ جب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اگر یہاں چیز اسٹیشن سی پہ رہوں گا تو مر جاؤں گا، اب اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے، تو وہ پھر ایک کاغذ کے اوپر دی فیکٹس آف دی میٹر لکھ لیتا ہے. وہ 3 فیکٹس یہ ہوتے ہیں: آئی ہیو ٹو فائنڈ مور چیز، اف آئی ڈونٹ آئی ول ڈائی، کہ اب مجھے چیز ڈھونڈنی ہے، اگر مجھے چیز نہ ملی تو میں مر جاؤں گا. دوسرا لکھتا ہے دی میز از اے ڈینجرس پلیس فل آف ڈارک کارنرز اینڈ بلائنڈ ایلیز. جو بھول بھلیاں میز ہے یہ اس میں ڈارک کارنرز ہیں اور بلائنڈ ایلیز ہیں، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. تیسرا جو فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ اٹ از اپ ٹو می، آئی ایم آن مائی اون، یعنی سارا دار و مدار میرے اوپر ہے اور جو کچھ کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے. مطلب میں ہولی سولی اب جو کچھ بھی ایکٹیویٹی آگے کروں گا میں ہی کروں گا. پھر وہ اپنا ہتھوڑا اور چینی یعنی ہیمر اور چیزل جو ہے بیگ میں رکھتا ہے اور کندھے میں لٹکا کے میز میں چلا جاتا ہے. کئی دن ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے لیکن اس کو کوئی چیز نہیں ملتی. لیکن اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے چونکہ میز کے اندر جب گزر رہا ہوتا ہے تو نے ایسے کیا تھا، جو اس کا دوست پہلے نکل گیا تھا، اس نے کیا تھا کہ ہیم کے لیے دیوار کے اوپر چیز بنا کے، پنیر بنا کے، اس پنیر کی شیپ ڈرائنگ بنا کے اس میں کچھ اس نے نوٹس لکھے تھے تاکہ میرے دوست ہیم کے لیے فائدہ ہو. تو اس کی وہ نوٹس وغیرہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور ہیم جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے، جبکہ کو وہ فول سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، جب اس کو کو پائلٹ سمجھتا ہے. کو پائلٹ ایسے مطلب وہ لیڈر نہیں ہے جیسے ہماری فلموں میں ایک ہیرو کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے، ہیروئن کے ساتھ لڑکی، جس کو ہم چمچا یا چمچی کے نام سے ویسے ظاہر کرتے ہیں. تو جو ہے ہیم جو ہے وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، لیکن وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں کے ساتھ کیوں نہیں گیا. اب یہاں پہ ایک لائن وہ بولتا ہے، لکھی ہے تو میں پڑھنا ضروری ہے. اٹ از مائی ڈیسٹنی ٹو رن ان سرکل دی میز فار ایور، کہ یہ لگتا ہے کہ میری اب یہ قسمت ہے کہ میں میز میں سرکل میں گھومتا رہوں گا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ لائن اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ دائرے کے سفر سے بچائے، کہ سم ٹائم آپ کام پہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ اب بالکل تھک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور دیوار کے اوپر کا لکھا ہوا نوٹ پڑھتا ہے. وہ اولڈ بلیفس ڈو ناٹ لیڈ ٹو دا نیو چیز، کہ جو پرانے تھاٹس ہیں، جو پرانی اسٹریٹجیز ہیں، ان کے ساتھ جو نئی چیز ہے، چیز کوئی بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے، آپ کی لو ہے، ریلیشن شپ ہے، جاب ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، سکسیس ہے، جو بھی ہے، یعنی چیز جو ہے یہ سمبولک ہے آپ کی ٹارگٹ کی، گول کی. جبکہ میز ہے اس کے آپ کے لائن آف ایکشن کی اور جو خطرات اس چیز کو حاصل کرنے میں ہوں گے وہ ہوتے ہیں.
تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس نے لکھا ہے اولڈ بلیفز ڈو ناٹ لیڈ ٹو دا نیو چیز، تو بلیف کا چیز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، یہ تو کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ وہ پھر تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو اس کے پاؤں کو کوئی گول گول سی چیز جو ہے وہ ٹکراتی ہے، وہ جب اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ شائنی ریڈ سرفس ہوتی ہے، تو وہ اس کو جب سونگھتا ہے تو اس کی بڑی اچھی اسمیل ہوتی ہے، وہ اس کو کھانا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ خطرناک ہوگا۔ اتنی دیر میں اس کی نظر پڑتی ہے تو ایک لٹل پرسن، یاد رہے کہ ہیم اور ہا بھی لٹل پرسن، جس کو ہم بونے کہہ سکتے ہیں، تو وہاں بھی ایک لٹل پرسن جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، خاتون ہوتی، تو اس کو پہلے تو سمجھتا ہے، چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے شاید ہا ہے، لیکن ہا تو نہیں ہوتا اس کا دوست، نہ ہی اور ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایک جو ہے وہ لال پتھر جو ہے وہ دیتی ہے کہ تم کھاؤ، تم بھوکے لگ رہے ہو، لیکن ہیم جو ہے وہ پتھر نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں تو مطلب یہ چیز نہیں ہے اور میں چیز کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ تو وہ لٹل پرسن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی چیز کھائی ہی نہیں اور میں مطلب زندہ ہوں، اور اس کے بعد یہ لیٹ جاتا ہے، تو وہ جو لٹل پرسن ہے ایک لائن بولتی ہے، آئی ول بیٹ یو کین ڈو اے لاٹ مور دین یو تھنک یو کین، کہ میں تم سے شرط لگا سکتی ہوں کہ جو تم سوچتے ہو تم اس سے زیادہ کر سکتے ہو۔ یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہم زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، نئی انڈسٹری نہیں لگا سکتے۔ حقیقت یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہوتے ہیں، چونکہ ارد گرد کے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایکسپلینیشن تھوڑی سی اس کی دے دی۔ تو اس کی بات کو ہیم جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتا اور سو جاتا ہے۔ جب ہیم سو کر اٹھتا ہے تو اس کو لٹل پرسن جو ہے وہ جا چکا ہوتا ہے اور لال پتھر وہیں پہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو جو بھوک لگی ہوتی ہے وہ لال پتھر کا ایک بائٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ جو ہی وہ بائٹ لیتا ہے اس کو وہ بڑا کرسپی جوسی اور سویٹ ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ کھاتا جاتا ہے۔ جب کھا لیتا ہے تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ اوہ اب تو میں مرنے والا ہوں، وہ پتہ نہیں میں نے کیا خطرناک چیز کھائی ہے، میں تو چیز یعنی پنیر کھاتا تھا۔ اس کے بعد لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے، اور پہلی رات بڑے دنوں کے بعد پوری رات وہ سویا رہتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ لٹل پرسن وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ اس کو دوسرا لال پتھر دیتا ہے، ہیم اس کو بھی جو ہے وہ کھا لیتا ہے، اور وہ جو لٹل پرسن ہے اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام ہوپ ہے۔ وہ ایک خاتون ہوتی، اور جو کہ قریب کے چیز اسٹیشن فروٹ اسٹیشن اے پر وہ رہتی ہے، اور اس نے اس کو بتایا کہ فروٹ اسٹیشن اے کے اوپر پھل آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور یہ جو تم نے پتھر کھایا ہے یہ اس کو ایپل کہتے ہیں، اور یہ جو تم ایپل کھایا ہے یہ آخری ایپل تھا۔ اس پہ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یو گیو می یور لاسٹ ایپل، تو وہ کہتی ہے ہاں اس لیے کہ تم بھوکے تھے۔ تو وہ ہیم اس لٹل پرسن جو ہے ہوپ جس کا نام ہے، اب ہم اس کو ہوپ ہی کہیں گے، ہوپ سے کہتا ہے کہ تم بھوکی نہیں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں لٹل بٹ۔ تو یہ بڑا متاثر ہوتا ہے کہ یہ خود بھوکی ہے لیکن اس نے مجھے جو ہے یہ اپنا ایپل جو ہے دے دیا، اور جو کہ فروٹ اسٹیشن پہ آخری تھا، وہ اس کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ میز میں چیز ڈھونڈتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہیم کہ میں اب میز کے اندر ان جگہوں پہ جاؤں گا جہاں پہلے نہیں گیا تھا، اور ہوپ کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اور وہ جب چلتے ہیں تو پھر وہ ہا کا لکھا ہوا نوٹ آتا ہے کہ اولڈ بلیفس ڈو ناٹ لیڈ ٹو دا نیو چیز، وہ اس کو دیکھتا ہے لیکن بس اگنور کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں میز میں جاتے ہیں اور ہر چیمبر کو یعنی خانے کو یا کمرہ جو بھی کہہ لیں اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ڈارک کارنر اور بلائنڈ ایلیز سے دور رہتے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز جو ہے جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز کا پرانا ٹکڑا مل گیا تو وہ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، کبھی کوئی ایپل مل گیا تو ہاف کر لیتے ہیں، یعنی اس سے اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہاں تک، یعنی جہاں سے سفر شروع کیا ہے وہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ پھر ہیم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتا جاتا ہے، چونکہ اس نے بیگ بھی اٹھایا ہوتا ہے اور وہ بھاری بیگ آ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہوپ ایک دن اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تم جو اتنا بیگ بھاری سا اٹھاتے ہو یہ کیوں اٹھاتے ہو؟ تو ہیم اس کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہتھوڑا اور چھینی ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ ہم چیز اسٹیشن کہیں ملی تو دیوار پھاڑ کر چیز یعنی پنیر جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ اس سے سوال کرتی ہے کہ تم نے پہلے کبھی اس کو کھود کر چیز حاصل کی ہے؟ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ ماننا نہیں چاہتا
وہ ایک ریئلٹی کو ماننا نہیں چاہتا. چونکہ میں ود ان بریکٹ بتاؤں کہ جب پچھلی میں انہوں نے ہتھوڑا اور چھینی کے ساتھ چیز اسٹیشن سی میں کھدائی کی تھی تو ان کو کچھ نہیں ملا تھا. اب ملا کچھ نہیں ہے لیکن وہ ماننا نہیں چاہ رہا. تو ہوپ اس کو کہتی ہے کہ تم روزانہ پھر اس کو ساتھ کیوں لے جاتے ہو؟ تو ہیم کہتا ہے کہ یہ دیوار میں ہم چھید کر کے اس میں چیز حاصل کریں گے. تو ہوپ پھر وہی ہا کا نوٹ پڑھتی ہے کہ اولڈ بلیف ڈو ناٹ لیڈ ٹو دا نیو چیز. تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں اب نیو بلیف بنانا چاہیے، نیو سسٹم لانا چاہیے، کوئی نیو اسٹریٹجی وہ کرنی چاہیے. تو پھر وہ ہا مان جاتا ہے کہ دیوار میں چھید کرنے سے کوئی چیز وغیرہ حاصل نہیں ہوئی. پھر اس کو ہا یاد آ جاتا ہے اور وہ پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں گیا. جب وہ جا رہا تھا تو میں کہتا تھا یہ فول ہے رینٹ پہ جا رہا ہے، یعنی ایسا کام جس میں کامیابی نہیں، وہ جا رہا ہے تو میں چلا جاتا ہے، رونے لگ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور روتا روتا سو جاتا ہے. جب سو جاتا ہے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ چیز اسٹیشن سی کے اوپر ہے اور اس کے آگے سلاخیں لگی ہوئی ہیں جیسے جیل کے اندر ہے. تو وہ خواب میں رونا شروع کر دیتا ہے، آدھی رات میں اٹھ جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو جب وہ سامنے ہا کا نوٹ وہ دیکھتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے اولڈ بلیفس ڈو ناٹ لیڈ ٹو دا نیو چیز. تو وہ سوچنے لگتا ہے یہ بلیف کیا چیز ہوتی ہے، یہ وٹ از بلیف. تو ہا اس کو سوچتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو ہا کے نوٹ کے ساتھ یہ ایپل بنا کے اپنا نوٹ پہلا جو ہے وہ لکھتا ہے، اے بلیف از اے تھاٹ دیٹ آئی ٹرسٹ از ٹرو. کہ بلیف کیا ہے؟ یہ ایک تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ کوئی ایک کابلر ہے پیرنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ کابلر یعنی جوتوں شو میکنگ سے اور ریپیئرنگ سے ہی ہم روزی روٹی کما سکتے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا بلیف ہے کہ میں کیز وغیرہ پڑھ کے ڈائجسٹ وغیرہ ڈائجسٹ میں غلط نکل گیا میرے منہ سے، یعنی کیز وغیرہ پڑھ کے اور ہی نوٹس پڑھ کے ہی کامیابی لوں گا. تو یعنی اس طرح کے ہمارے اپنے اپنے بلیفز ہوتے ہیں. تو بلیف بیسیکلی ایک تھاٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے اس تھاٹ کی وجہ سے ہی میں وہاں پہ قید تھا. چونکہ اس کا ہیم کا خیال کیا تھا کہ چیز اسٹیشن سی پر ہی رہے گا اور اس کی جو پرانی والی چیز ہے وہ واپس آ جائے گی اور یہ چیز جو ہے بڑی سیف جگہ ہے. تو اب اس کو اپنے خواب کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ جو چیز اسٹیشن سی پہ سلاخیں ہوتی ہیں اور یعنی وہ قید ہوتا ہے کہ وہ اپنے بلیف کی وجہ سے ہی وہاں پر قیدی بنا ہوا تھا. اب وہ پھر دوسری ایک ایپل کی ڈائیگرام بنا کر وہاں پہ لکھ دیتا ہے این اولڈ بلیف کین ہولڈ یو پرزنر. کہ اگر پرانا جو بلیف ہے، جب چینج آ گئی، جو پرانے وقت کے جو بلیف ہے تو وہ آپ کو قیدی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس نے ہوپ نے اس کو ایپل دیا تھا تو اس کا بلیف کیا تھا؟ وہ چیز ہی کھا سکتا ہے، لیکن اس نے ایپل کھایا اور اس کو کچھ نہیں ہوا. عام طور پہ مثلا میں ابھی کابلر کی اگزامپل دوبارہ دے دیتا ہوں کہ اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کیوں بار بار یہ اگزامپل ذہن میں آ رہی ہے. کابلر پیرنٹ ہے، میں ایک بندے سے ملا تو وہ کابلر ہے، شو ریپیئر کرتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا ارننگ نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا یار کوئی اور کام کر. کہتا نہیں ہم مطلب ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہمیں یہی آتا ہے اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو مجھے فوراً ابراہیم لنکن جو ہے وہ یاد آ گئے. ابراہیم لنکن جو ہیں امریکہ کے صدر تھے اور ان کا جو پیرنٹ والد تھے وہ شو میکر تھے. تو انہوں نے اپنا بلیف بدلا کہ کابلر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک نیو اپرچونٹیز کو نیو بلیف سسٹم بنایا اور ایک ڈسٹنگش پوزیشن پہ وہ پہنچے اور صدر بنے، اور صدر بھی بڑے پاورفل تھے. تو پھر وہ لکھتا ہے کہ سم بلیفس کین ہولڈ یو ڈاؤن اینڈ ادر بلیفس کین لفٹ یو اپ. کہ کچھ بلیف ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پستی میں گرا دیتے ہیں. جیسے یہ ہیم جو ہے اس بلیف پہ کہ چیز کے علاوہ میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس بلیف نے اس کو قید بنا دیا تھا چیز اسٹیشن سی کے اوپر. اور کئی ایسی نیشنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوئی نئی ڈسکوری نہیں کر سکتے، نئی انوینشنز نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ اس بلیف کی وجہ سے قید ہوئی ہوتی ہیں، اور حالانکہ باقی نیشنز جو ہے کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ ادر بلیفس کین لفٹ یو اپ. اور کچھ بلیف ہوتے ہیں جو لفٹ اپ کرتے ہیں، اوپر لے. میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ جرمن تھے ورلڈ وار میں بالکل اینیلیٹ یعنی تباہ و برباد ہو چکے تھے. تقریباً 7 ملین ڈیتھس تھی ان کی، اور 35% ایگریکلچر جو تھی وہ ختم رہ گئی تھی. یعنی اگر 3 کلو گرام ایگریکلچر تھی تو اب 1 کلو گرام تھی. لیکن
ان کے اندر جرمن کے اندر ایک بلیف تھا کہ وہ ہم ایک سپیریئر نیشن ہیں، ہم بڑے لیڈر ہیں اور بڑی خاص ہماری ریس ہے اور ہم ریکور کریں گے. تو فیو ڈیکڈز میں آپ نے دیکھا کہ وہ آگے انہوں نے سارا وہ کام وہ اکانومی اپنی جو ٹھیک کر لی. جاپان کی اگزامپل بھی ہے، وہ سارا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، تباہ و برباد ہو گیا، لیکن دوبارہ ان کا بھی یہی بلیف تھا، وہ نکل گئے. پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ ملک سے باہر منواتے ہیں، لیکن ہمارا ایک بلیف تھا کہ ہم نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. تو 75 کے راؤنڈ ہم نے شروع کی، تو 1980 ود ان ڈیکڈ ہم نے اچیو کر لی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب بھی بلیف کوئی قوم پروڈیوس کرے یا ہم نے ایک بلیف پروڈیوس کیا اور تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ نکل آئے. تو اس میں آگے وہ کہتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ہوپ نے ایپل دیا تھا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں تو صرف چیز ہی کھاتا ہوں. تو یہ میرا ایک خیال تھا جو کہ غلط تھا، کیونکہ اس کے بعد جب وہ ایپل کھاتا ہے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے اور انرجی آ جاتی ہے. تو ہوپ نے اس وقت ایک لائن کہی تھی کہ میں شرط لگاتی ہوں کہ تم اپنے کو چینج کر سکتے ہو، تمہارے اندر پوٹینشیل ہے. تو پھر وہ ایپل کی تصویر بناتا ہے اور اس میں لکھتا ہے یو کین چینج یور مائنڈ، یو کین چوز اے نیو بلیف، کہ آپ اپنا دماغ چینج اپنی تھنکنگ چینج کر سکتے ہیں، بلیف کو چینج کر سکتے ہیں. تو شروع میں وہ ہم کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بندہ میری بلیف کو چیلنج کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اس کو واچ کرنا ہے کہ بلیف کو چیلنج کرے. میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم یہ چیز نہیں بنا سکتے، ہماری اکانومی بوم نہیں یہ ہمارے ایسے بلیف بنے ہوتے ہیں. تو اس کو چینج نہیں پسند کرتے. تو وہاں وہ کہتا ہے کہ پہلے اس کو کوئی غلط کہتا تھا تو مجھے بڑا برا لگتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اسے پتہ چل گیا ہے، ہم کہتا ہے اب کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے. ود ان دی بریکٹ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے یہ نہیں مانتے کہ ہم غلط ہیں. اور ویسٹرن سویلائزیشن کی جو بنیاد ہے وہ اس ایک لائن پر ہے، اس پر وہ ساری سویلائزیشن کھڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، وہ کہتے ہیں بیسٹ سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس سے بیسٹ لیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی کوئی چیز سائنس میں کوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس سے بیسٹ لیں، ہم چھوڑ، یعنی ہر وقت تو امپروومنٹ، جو پچھلی چیز آگے جانے کے لیے تیار ہیں اور غلطی ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ لائن ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ بلیف بدل سکتا ہے. یو آر ناٹ یور بلیف، یو آر دی پرسن ہو چوزز یور بلیف. کہتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بلیف ہی ہم سب ہیں. وہ کہتا ہے بلیف کچھ نہیں ہوتا ہے، بلیف آپ بدل سکتے ہیں. آپ کی اس پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بلیف بدلنا کوئی اتنا مشکل نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. وہ ہر جگہ چیز جو ہے وہ ڈھونڈ چکا ہے، تو وہاں وہ چیز اور ایپل بھی ڈھونڈ چکا ہے، تو اب امپاسبل ہے کہ چیز ڈھونڈنا امپاسبل ہے. ہم یہ کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ امپاسبل جو ہے یہ بھی کہیں میرا بلیف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ لکھتا ہے ایپل کی ڈرائنگ بنا کے، واٹ وڈ یو ڈو اف یو بلیوڈ اٹ واز پاسبل، کہ تم کیا کرو گے جب اگر یہ سوچ لو کہ یہ پاسبل ہے. تو جب وہ سوچ لے گا کہ پاسبل ہے تو وہ کیا کرے گا، میز میں جائے گا تو ڈھونڈے گا. تو جب کہے گا امپاسبل ہے تو وہاں ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. تو یہاں مجھے ایڈورڈ ڈو بونو کی جو بات یاد آ رہی ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو پروگرس ہے اس کے پیچھے پاسبلٹی یعنی پو کا ہاتھ ہے. یعنی وہ پاسبلٹی، ہر چیز کہتے ہیں پاسبل ہے، پاسبل ہے، پاسبل ہے. اور پھر اس میں یہ بلیف کے آگے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ بلیف کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ بلیف اتنے دور جا سکتے ہیں جس کی حد نہیں. تو وہ کہتا ہے دیر از اے نو لمٹس ٹو وٹ یو کین بلیو، کہ لمٹ ہی کوئی نہیں آپ کے بلیف کتنے دور جا سکتے ہیں. فوراً میرے ایگزامپل آپ دیکھیں ایلان مسک، وہ کیا کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ بندوں کو مریخ پہ لے جاؤں گا. عام بندہ مریخ پہ جانا ہی امپاسبل سمجھ رہا ہے، اور اس کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ کہتے ہیں اس کو مین آف پاسبلٹیز. وہ کہتا ہے میں ساری دنیا میں انٹرنیٹ فری دوں گا، میں ساری دنیا میں بجلی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، سفر آدھے گھنٹے کا ہوگا دور سے دور مقام کے اندر. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. تو وہ کہتے ہیں بلیف بہت دور تک جا سکتا ہے. وہ کچھ دیر کے بعد نہ ہوپ بھی آ جاتی ہے اور وہ مشکل سے نیو ہیم کو پہچانتی ہے. تو وہ پھر اس کے جو سارے اس نے نوٹس لکھے ہیں وہ پڑھتی ہے تو کہتی تم بڑے بزی رہے ہو. تو یہ بڑے فخر سے بتاتا آئی ہیو چینج مائی مائنڈ، میں نے اپنا وہ جو بلیف ہے وہ بدل لیا ہے، میں جو کرتا آ رہا تھا اس سے کچھ نہیں ملا، اب مجھے کمپلیٹلی ڈفرینٹ کام کرنا ہوگا. اسے ایک نیو بلیف کی ضرورت تھی. لیکن نیو بلیف کیا ہے، اب کیا کرے وہ؟ تو وہ نیا بلیف کیا ہے تو ہم اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے. ہوپ اس سے پوچھتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ
چیز اسٹیشن سی کے اوپر چیز یعنی پنیر کہاں سے آتی تھی؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ پھر ہوپ کہتی ہے کہ وٹ از آؤٹ سائڈ دا میز، بھول بھلیاں کے اندر ساری بات ہو رہی ہے، اس کے باہر کیا ہے؟ تو ہیم بولتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ہیم سوچتا ہے کہ میز کے باہر کیا ہے، تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہوپ اس سے کہتی ہے پہلے تم بلیو کر لو کہ باہر کچھ ہے، پھر سوچو، پھر تمہیں شاید کچھ نظر آ جائے۔ تو ایک دم وہ کہتا ہے دیر از سم تھنگ امیزنگ آؤٹ سائڈ دا میز، اوہو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے سم ٹائم یو ہیو ٹو بلیو اٹ بیفور یو کین سی اٹ، کہ کبھی کبھی آپ کو وہ بغیر چیز دیکھی نہیں ہوتی لیکن اس کو پہلے بلیو کرنا پڑتا ہے۔ اب ایڈیسن نے جب بلب بنایا تھا تو بلب تھا ہی نہیں، تو وہ اس نے اس کو امیجینیشن ہی میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور بلیو کیا تھا۔ تو اسی طرح ساری جتنی بھی انوینشنس ہیں اس کی بنیادی کی پوائنٹ ہی ہے، انوینشن تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے وہ اپنے مائنڈ میں بنتی ہے، پہلے وہ بلیف میں بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ لائن ہے۔ پھر ہم نے ہوپ سے کہا کہ ہم میز کے باہر چلتے ہیں۔ ہوپ بولی اس سے میں پتہ چل جائے گا کہ چیز کہاں سے آتی۔ وہ پھر دونوں میز میں چلے گئے، اور ہم نے سوچا کہ جب ہاں کے ساتھ وہ میز میں جاتا تھا تو ڈارک کارنرز اور بلائنڈ ایلس کو وہ اوائڈ کرتے تھے۔ تو ہوپ نے اس کو کہا کہ شاید ڈارک کارنر جو ہیں یہ ڈارک کارنر نہ ہو۔ ہوپ ایک بہت بڑی کینڈل جو ہے وہ لے کے آ جاتی ہے، وہ دونوں نکل پڑتے ہیں۔ ہیم جو ہے وہ بیگ وہیں پہ پھینک دیتا ہے جس میں اس کا ہیمر ہوتا ہے اور چیزل ہوتا ہے، اور چونکہ نئی تلاش کے اندر نیو جو سفر ہے اس میں پرانے ہتھیاروں کا کیا کام ہے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ، اور دوسرا بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ڈارک کارنر میں جائیں گے۔ تو ہیم کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ساری زندگی جو اس میز میں گزری ہے تو ڈارک کارنر سے وہ وائڈ کرتے رہے ہیں، اب ڈارک کارنر کی طرف جاتے ہیں۔ جب ڈارک کارنر کی جاتے ہیں تو بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ یہاں پھر وہ ایک بڑی خوبصورت لائن بولتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیلنگ اسٹرینج از اے پارٹ آف سکسیس۔ اب جو بھی دنیا میں نئی انوینشن ہے، جو بھی کوئی نیا سسٹم ہے، جب بھی کوئی نیا آپ کام کرتے ہیں، کوئی نئی جگہ دریافت کرنی ہوتی، کہیں جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ نئی ہوتی، آپ سٹرینج محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سٹرینج فیل کرنا یہ سکسیس ہے، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اجنبیت جو ہے کامیابی کی کنجی ہے۔ تو وہ پھر دونوں ایک ڈارک کارنر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہیم کا دل جو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈارک کارنر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یو ڈو ناٹ ہیو ٹو بلیو ایوری تھنگ یو تھنک، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن کے اندر جو شبہ آیا ہے، جو شک آیا ہے وہ صحیح بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں تو ہیم کو ایک ڈارک کارنر کے اندر، چونکہ آپ ڈارک کارنر میں جاتے ہیں، ڈارک کارنر میں ایک روشنی ایسے نظر آتی، تو وہ ایکچولی ہوتا ہے کہ جو کینڈل پکڑی ہوتی ہے ہوپ نے اور اس نے، وہ اندر ڈارک کارنر کے اندر کسی دروازے کے ساتھ ٹکرا کے آ رہی ہوتی، وہ دونوں اس دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو دروازہ کھولتے ہیں تو آگے چیمبر ہوتا ہے، چیمبر کا مطلب کمرہ سمجھ لیں، تو جس کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ ہیم بڑا ہی مایوس ہوتا ہے، واپس نکلنے جاتا ہے، ہوپ کھڑی رہتی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہوپ کھڑی ہوئی ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کھڑی ہے۔ پھر یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، یعنی ہوپ کا سینٹینس ریپیٹ کرتا ہے کہ اگر سارے ڈارک کارنرز نہیں ہیں اور سارے بلائنڈ ایلیز جو ہیں وہ بلائنڈ ایلیز نہیں ہیں تو سارے ایمٹی چیمبرز بھی ایمٹی چیمبر نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوپ کو کہتا ہے کہ آؤ اس ایمٹی چیمبر کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے ایک دیوار کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چیمبر یعنی کمرے کی، وہ سارا غور سے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، پھر دوسری بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، تیسری میں جاتے ہیں تو جب اس کے سینٹر میں پہنچتے ہیں تو ان کی ٹانگوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی۔ انہوں نے کہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میز میں کہاں سے آ گئی، میز تو جو بند جگہ ہوتی۔ تو وہ دونوں جھک جاتے ہیں تو وہاں ان کو چھوٹا سا رستہ ٹنل سی نظر آتی، وہ اس میں کرال کرتے کرتے نکل جاتے ہیں۔ جب کرال کرتے ہیں تو آگے ہلکی سی روشنی ان کو نظر آتی، اور روشنی آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑی ہوتی جاتی ہے۔ وہ روشنی کی طرف چلتے ہیں، ایک دم سے باہر نکلتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں چونکہ وہ وہاں پہ ایک سبزہ زار کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ اتنی تیز یعنی میز کے باہر آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ روشنی ہوتی، اور سورج جو ہے وہ چمک جاتا ہے، ان کی آنکھیں چریا جاتی ہیں۔ وہ گھاس کا میدان ایسے ایسے دیکھتے ہیں، اتنی بڑی گھاس، اتنا میڈو ہوتا ہے یعنی سبزہ زار ہوتا ہے، اور وہاں پہ ٹھنڈی اور تازہ ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوتی۔ ایسے کر کے اوپر دیکھتے ہیں
تو چھت جو ہے یعنی آسمان کتنا اونچا ہوتا ہے. میز میں تو چھت چھوٹی سی ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, تازہ ہوا بھی نہیں ہوتی, نظر بھی نہیں آتا. اب وہ کھلی فضا ہوتی ہے, تازہ ہوائیں ہوتی ہیں اور وسعت ہوتی ہے, اور نیلی نیلی چھت دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں. اور سورج کی طرف نظر, ڈیزلنگ لائٹ پڑتی ہے, اور وہ پھر جناب اپنی جیب میں سے نا اس کو محسوس ہوتا ہے میری جیب میں کیا ہے. وہ دیکھتا ہے او یہ تو فیکٹ آف دی میٹر ہیں, وہ جو 3 اس نے لکھے ہیں, وہ دیکھ کے ہنسنے لگ پڑتا ہے. ہاں 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 ہاں. اچھا, ہوپ نے اسے پوچھا کہ تم ہنسے کیوں ہو؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ جب میں وہاں سے چیز اسٹیشن سی سے نکلا تھا تو 3 ضروری باتیں میں نے لکھی تھی, یعنی دی فیکٹس آف دی بیٹر. تو وہ اس کو بتاتا ہے پہلا یہ پوائنٹ لکھا تھا, آئی ہیو ٹو فائنڈ مور چیز, اف آئی ڈونٹ آئی ول ڈائی. یعنی اگر نئی چیز ملے گی تو میں مر جاؤں گا. تو وہ کہتا ہے دیکھو نئی چیز تو مجھے ملی نہیں, مجھے تو ایپل ملا, میں کھایا تو میں مرا نہیں, یعنی بات غلط تھی. پھر دوسرا ہوتا ہے پوائنٹ, دی میز از اے ڈینجرس پلیس فل آف ڈارک کارنرز اینڈ بلائنڈ ایلیز. تو وہ کہتا ہے ہم جو ڈارک کارنر ہے اسی میں تو گئے تھے, وہ وہی بلائنڈ ایلی میں گیا ہے تو وہی آگے چیمبر میں گیا ہے, تو وہیں سے آگے پھر میڈو یعنی سبزہ زار میں پہنچے. یہ بھی میری بات غلط تھی. تو پھر وہ تیسرا پوائنٹ پڑتا ہے, اٹ از اپ ٹو می, آئی ایم آن مائی اون. تو حالانکہ انہوں نے یہ اس میں ہوپ کہتی ہے کہ یہ تو اس میں تو بالکل ہی غلط بات ہے, چونکہ انہوں نے دونوں نے مل کے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس میز کے باہر نا اب انہوں نے وہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لی ہوتی ہے جس میں ہر طرف ایپل اور چیز ہوتے ہیں. پھر دونوں ایپل اور چیز کھانے لگتے ہیں, اور ان کو خیال آتا ہے کہ وہ جو میز کی کتنی وہ اندھیری جگہ تھی, اور ہم جب بلیف کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو نئی دنیا میں آ جاتا ہے. پھر ہم اسی کاغذ پہ جس پہ فیکٹ آف دی میٹر لکھے ہوئے ہیں اس کی دوسری سائڈ پہ کچھ باتیں وہ جو ہے وہ لکھتا ہے. اس میں پہلی بات وہ لکھتا ہے نوٹس یور بلیف, یعنی اپنے بلیف کو نا اس پہ ذرا نظر رکھا کریں, دیکھتے رہا کریں کہ وہ کیا چیز ہے. دوسرا پوائنٹ وہ لکھتا ہے ڈو ناٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک, یعنی ہر چیز کی جو آپ سوچتے ہیں اس کو بلیف نہ کیا کریں. یعنی تھاٹس بہت سارے آتے رہتے ہیں, بندہ ایسے ہی سمجھتا رہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, تو آپ کر سکتے ہوتے ہیں. لیٹ گو آف وٹ از ناٹ ورکنگ, جو طریقہ نہیں چل رہا اس کو چھوڑ دیں, کوئی نیا طریقہ استعمال. ٹھیک ہے, جیسے وہ چھید کرنے سے چیز نہیں مل رہی تھی, چھوڑیں اگلا طریقہ کریں. وہ جو ہے ایک دوائی سے آرام نہیں آ رہا تو پھر چھوڑیں تو دوسری کریں, ایک اسٹریٹجی دوسری بدلیں. لک آؤٹ سائڈ دی میز, ٹھیک ہے, یعنی ان لائکلی چیزوں کو بھی دیکھیں, میز آؤٹ آف باکس جا کے دیکھیں. اور پانچواں پوائنٹ ہے چوز اے نیو بلیف. ظاہر ہے آپ نے ایک کام چھوڑنا ہے دوسرا کرنا ہے تو نیو بلیف لینا پڑے گا. دیر آر نو لمٹس ٹو وٹ یو کین بلیو, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کیا بلیو کر سکتے ہیں. یہ اسی فیکٹ آف دی میٹر کے دوسری سائڈ پہ وہ لکھ لیتا ہے, اور پھر ہاں کے بارے میں سوچنا رہتا ہے کہ اگر ہاں یہاں پہ ہوتا تو کتنا مزہ آتا ہے. اور پھر ہوپ کو کہتا ہے کہ ہاں کو ڈھونڈتے ہیں. اتنی دیر سے پیچھے سے آواز آتی ہے ہیم, اسے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ اس کا دوست ہاں ہوتا ہے. وہ دونوں اس کو گلے لگاتا ہے اور ہیم اس کو ساری کہانی سناتا ہے. ہاں بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہیم نے اپنا جو بلیف ہے بدل لیا. پھر تینوں جو ہے بلیف کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بلیف کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور کیسی یہ سکسیسز لاتا ہے, کیسی یہ نئی جو ہے ونڈوز آپ کے لیے کھولتا ہے, اپرچونٹیز کھولتا ہے. پھر ہم جیب میں سے ایپل نکال کے تو ہا کو دیتا ہے. ہا جب ایپل دیکھتا ہے کہ اوہ کتنا مزیدار ہے, ونڈرفل یہ وہ. اس کے بعد ایک ہوپ جو ہے ایک کی لائن بولتی ہے, کی لائن میں نے ایڈ کی ہے. وہ کہتی ہے میں تم لوگوں سے شرط لگاتی ہوں کہ ایپل اور چیز کے علاوہ بھی یہاں بہت مزیدار پھل ہیں. پھر وہ تینوں اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں, چونکہ ایپل اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بڑی یعنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے, دی اینڈ, اور اٹ another بگننگ. تو یہ اس کی میں نے سمری ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے بتائی ہے, اور سارے سٹیپس جو تھے کہ جب آپ تبدیل ہونا چاہیں گے اور سفر شروع کریں گے تو آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو. اس کو کم از کم بھی 11 12 14 دفعہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کریں. ہوپ یو گیٹ سکسیس ان یور لائف. اور اس سے اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ اس کے ریویو کی ہوگی.